جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا اس گھر میں سب کو کھانا کھلانا جائز ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ کہ ایک تو بیچارہ غریب وہ غم میں مبتلا، پھر ہم دھرنا دے کر کے جو ہے دسترخوان شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ بسند صحیح حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کو مردے کی نیاحت یعنی بوجھ ڈالنا شمار کرتے تھے۔ فتح القدیر والیوم 2 پیج نمبر 103 پر یہ نقل ہے۔ صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کہ اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت کرنا منع ہے، یعنی دعوت کرنا یہ منع ہے کہ شریعت میں دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میت کے گھر انتقال کے دن یا بعد عورتوں اور مردوں کا جمع ہو کر کھانا پینا اور میت کے گھر والوں کو عزیزان گرامی اس طرح تکلیف دینا، یہ بوجھ بننا، یہ سخت جو ہے وہ منع ہے، اس سے بچا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی میں بات عرض کروں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس گھر میں میت ہو تو اب اس گھر میں چولہا جو ہے وہ 3 دن نہیں جلے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، چولہا جلانے میں، پانی گرم کرنے میں، چائے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اہل خانہ چونکہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، 3 دن غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو سوگ کسی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دوسروں کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ باہر سے کھانا وغیرہ پکوا کر ان کی خدمت کریں، نہ کہ سارے رشتہ دار جمع ہو کر جو ہے وہاں پر ان پر بوجھ بنے۔